الصلاة خير من النوم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب 40 سال بعد اپنے چھوٹے بھائی بن یامین کو دیکھا، حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے بادشاہ بن گئے تو انہوں نے پورے ملک سے غریبی کو ختم کر دیا۔ تنگی اور پریشانی والے دنوں میں لوگوں کا ایسا ساتھ دیا کہ سارا ملک آنے والی مصیبتوں سے محفوظ ہو گیا اور کوئی بھی ان تنگی والے دنوں میں بھوک سے نہ مرا۔ اسی تنگی کے زمانے میں جناب یعقوب علیہ السلام کو خبر ہوئی تھی کہ مصر شہر میں کوئی بہت نیک عابد بادشاہ ہے کہ جو لوگوں کو مفت میں اناج بانٹتا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو نہیں پتا تھا کہ وہ بادشاہ کوئی اور نہیں بلکہ انہی کا لڑکا جناب یوسف علیہ السلام ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو جب خبر ہوئی تو انہوں نے اپنے لڑکوں سے کہا کہ اے میرے بچوں، ہمارے علاقے میں بہت زیادہ تنگ حالی پھیل گئی ہے، کھانے پینے کا کوئی انتظام نہیں ہے، لوگ بھوک سے مرتے جا رہے ہیں، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ تم سبھی لوگ مصر شہر جاؤ اور اس نیک بادشاہ سے کچھ اناج مانگو۔ مجھے پورا یقین ہے کہ وہ نیک بادشاہ تم لوگوں کو خالی ہاتھ واپس نہیں لوٹائے گا۔ والد کے کہنے پر حضرت یوسف علیہ السلام کے 9 سوتیلے بھائی مصر شہر کی طرف روانہ ہو گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا ایک سگا بھائی بھی تھا، وہ سب سے چھوٹا تھا، جس کا نام بن یامین تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے کھوئے ہوئے بیٹے یوسف کو سب سے زیادہ چاہتے تھے اور ان کے بعد اپنے چھوٹے بیٹے بن یامین سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے۔ بن یامین حضرت یوسف علیہ السلام کے سگے بھائی تھے اور باقی کے 9 بھائی سوتیلے تھے، مطلب دوسری ماں سے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے سوتیلے بھائی جیسے حضرت یوسف سے نفرت کرتے تھے، ویسے ہی ان کے چھوٹے بھائی حضرت بن یامین سے بھی بہت نفرت کرتے تھے۔ وہ ہر وقت انہیں نقصان پہنچانے کی کوشش میں لگے رہتے، اس لیے حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے اس بچے بن یامین کو ان 9 بھائیوں کے ساتھ کبھی باہر نہ بھیجتے، کیونکہ جناب یعقوب علیہ السلام اپنے ان 9 لڑکوں پر بن یامین کے سلسلے میں بھروسہ نہیں کرتے تھے۔ انہیں ڈر رہتا کہ جیسے ان بھائیوں نے یوسف کے ساتھ چال چل کر انہیں مجھ سے جدا کر دیا، ایسے ہی کہیں بن یامین کو بھی یہ کہیں مجھ سے جدا نہ کر دے۔ جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ نے دنیا میں سب سے زیادہ خوبصورت بنایا تھا، تو اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی دوسرے لوگوں کے مقابلے میں بہت خوبصورت اور صحت مند تھے۔ اسی لیے جب یہ 9 بھائی مصر شہر میں پہنچے اور بادشاہ کے محل میں داخل ہوئے تو انہیں دیکھ کر سبھی لوگ حیران رہ گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی نظر جیسے ہی اپنے ان 9 بھائیوں پر پڑی تو وہ اپنے بھائیوں کو پہچان گئے کہ یہ وہی بھائی ہیں کہ جنہوں نے مجھے 40 سال پہلے 6 سال کی عمر میں کنویں میں ڈال دیا تھا اور مجھے میرے باپ سے جدا کر دیا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں کو دیکھتے ہی پہچان گئے، لیکن وہ 9 بھائی جناب یوسف علیہ السلام کو نہ پہچان سکے، کیونکہ ان کے دماغ میں تو یوسف علیہ السلام کے بارے میں یہ بات بیٹھی ہوئی تھی کہ ہم نے تو یوسف کو آج سے 40 سال پہلے ایک کنویں میں ڈال دیا تھا، وہ تو کب کے مر گئے ہوں گے، اب تو ان کا نام و نشان بھی نہیں بچا ہوگا۔ لیکن انہیں کیا پتا تھا کہ وہی بچہ کہ جسے ہم نے کنویں میں ڈالا تھا آج وہی ہمارے سامنے بادشاہ بنا بیٹھا ہے۔ جناب یوسف علیہ السلام نے ایک نوکر کو اپنے پاس بلایا اور کہا کہ یہ 9 لوگ جتنے بھی اناج مانگے انہیں دے دو، اور یہ جو بھی پیسے دیں ان کے پیسے انہی کے اناج والی بوری میں رکھ دینا اور ان سے کوئی پیسہ نہ لینا۔ یہ سن کر نوکر بھی حیران ہوا، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کے کہنے پر نوکر نے ایسا ہی کیا۔ جب ان بھائیوں کا اناج تیار کر دیا گیا تو جناب یوسف نے نوکر سے کہا کہ ان سبھی لوگوں کو میرے پاس بھیجو، تو نوکر دوڑتا ہوا ان بھائیوں کے پاس گیا اور کہنے لگا کہ تمہیں بادشاہ صاحب بلا رہے ہیں۔ یہ سن کر وہ سب بہت حیران ہوئے اور جلدی سے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے۔
وہ سارے بھائی ابھی بھی حضرت یوسف علیہ السلام کو نہیں پہچان پائے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے ان بھائیوں سے پوچھا کہ تم کہاں سے ہو اور تمہارے گھر میں کون کون ہے، کیونکہ جناب یوسف علیہ السلام یہ جاننا چاہتے تھے کہ میرے والد حضرت یعقوب زندہ ہیں بھی یا نہیں۔ جناب یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے جواب دیا کہ ہم کنعان شہر میں رہتے ہیں اور ہم پورے 11 بھائی تھے، جن میں سے ایک بھائی کی بچپن ہی میں وفات ہو گئی تھی۔ یہ سن کر جناب یوسف علیہ السلام کو بہت غصہ آیا، لیکن خاموش رہے اور پوچھا کہ اور تمہارے گھر میں کون کون ہیں؟ تو ان بھائیوں نے اپنے نام بتائے اور کہا کہ ہم 10 بھائی ہیں اور ہمارے والد کا نام یعقوب ہے، وہ اللہ کے نبی ہیں۔ جب سے ان کا بچہ یوسف کھویا ہے تب سے ہمارے والد حضرت یعقوب اپنے اس بچے یوسف کو یاد کر کر کے ہر وقت رویا کرتے ہیں۔ یوسف کو تو مرے 40 سال گزر چکے ہیں، لیکن آج بھی وہ اپنے بچے کو یاد کر کر کے اتنا روتے ہیں کہ ان کی آنکھوں کی روشنی جا چکی ہے، انہیں اب کچھ نظر نہیں آتا۔ اپنے والد جناب یعقوب علیہ السلام کی ایسی حالت سن کر جناب یوسف علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے، لیکن انہوں نے خود کو سنبھالا اور بھائیوں کے سامنے ظاہر نہیں ہونے دیا کہ وہی میں یوسف ہوں، کہ جسے تم لوگوں نے بچپن میں کنویں میں ڈال دیا تھا اور ایک بار بھی اس بچے پر رحم نہ کھایا، اور آج اس کا باپ اسے یاد کر کر کے اپنی آنکھیں کھو بیٹھا ہے۔ جناب یوسف علیہ السلام نے خود کو سنبھالتے ہوئے بھائیوں سے کہا کہ میں تمہیں ایک ذمہ داری دے کر بھیجتا ہوں، اگلی بار تمہیں تبھی اناج دیا جائے گا جب تم اپنے چھوٹے بھائی بنیامین کو بھی ساتھ لے کر آؤ گے۔ اگر تم بنیامین کو ساتھ لے کر نہیں آئے تو تمہیں کوئی بھی اناج نہیں دیا جائے گا۔ یہ سن کر بھائیوں نے کہا کہ اے بادشاہ سلامت، ہمارے والد ہم پر چھوٹے بھائی بنیامین کے سلسلے میں بھروسہ نہیں کرتے ہیں، اسی لیے شاید وہ ہمارے ساتھ بنیامین کو نہ بھیجیں۔ لیکن جناب یوسف علیہ السلام نے کہا کہ کچھ بھی ہو تمہیں اپنے بھائی بنیامین کو ساتھ لے کر ضرور آنا پڑے گا۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے بہت تاکید کے ساتھ کہا تو ان میں سے ایک بھائی بولا کہ بادشاہ سلامت، آپ بے فکر رہیں، اگلی بار ہم اپنے والد کو بہلا فسلا کر اپنے بھائی بنیامین کو ساتھ ضرور لے کر آئیں گے۔ اتنا کہہ کر وہ سارے بھائی اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی گھر پہنچے تو اپنے والد جناب یعقوب علیہ السلام سے کہنے لگے کہ اے ابا جان، مصر شہر کا بادشاہ تو بہت نیک ہے، دیکھو اس نے ہمیں کتنا زیادہ اناج دے دیا، لیکن ابا جان اس بادشاہ نے ہمیں اب اناج دینے سے انکار کر دیا ہے اور کہا ہے کہ اگلی بار ہمیں اناج تبھی ملے گا جب ہم چھوٹے بھائی بنیامین کو ساتھ لے کر آئیں گے۔ یہ سن کر حضرت یعقوب علیہ السلام کا دل کانپ اٹھا اور کہنے لگے کہ اے میرے لڑکوں، کیا میں تم پر اسی طرح بھروسہ کر لوں جیسے 40 سال پہلے یوسف کے سلسلے میں تم پر بھروسہ کیا تھا اور تم لوگوں نے یوسف کے ساتھ کیسی چال چلی تھی؟ اسی لیے کچھ بھی ہو میں بنیامین کو تمہارے ساتھ نہیں بھیجوں گا۔ یہ سن کر سارے لڑکے کہنے لگے کہ ابا جان ہم پر بھروسہ کریں، ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ بنیامین کی ہر قیمت پر حفاظت کریں گے اور کچھ بھی ہو جائے اسے آپ کے پاس واپس ضرور لے کر آئیں گے۔ لڑکوں نے بہت زیادہ ضد کی تو جناب یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے بچوں، تم پہلے میرے سامنے اللہ کی مضبوط قسمیں کھاؤ کہ تم لوگ بنیامین کو اپنے ساتھ واپس لے کر ضرور آؤ گے۔ تو سارے لڑکوں نے ایک ساتھ قسم کھا کر اپنے والد سے کہا کہ اے ابا جان، ہم اللہ کی قسم کھا کر کہتے ہیں کہ کچھ بھی ہو، چاہے ہماری جان بھی چلی جائے، پھر بھی ہم بنیامین کو اپنے ساتھ واپس لے کر ضرور آئیں گے۔ اتنی دیر میں ایک لڑکے نے جب اناج کی بوری کھولی تو دیکھا کہ جو پیسے وہ لے کر گئے تھے وہ سب بوری کے اندر حفاظت سے رکھے ہوئے ہیں۔ یہ دیکھ کر وہ لڑکا چلا کر کہنے لگا کہ اے ابا جان، دیکھو دیکھو وہ کتنا نیک بادشاہ ہے کہ اس نے ہم سے پیسے بھی نہیں لیے اور مفت میں غلہ دے دیا۔ تو اے ابا جان، جب اس نے ہمارے پیسے واپس کر دیے تو پھر وہ بنیامین کو اپنے پاس کیسے رکھے گا؟ اسی لیے ابا جان آپ ہم پر بھروسہ کریں، ہم ہر قیمت پر بنیامین کو گھر واپس لے کر آئیں گے۔ ایک ہفتہ گزر گیا اور پھر وہ دن بھی آیا جب یہ سارے بھائی اپنا سامان تیار کر کے
پھر سے مصر کے شہر کی طرف روانہ ہو گئے۔ جناب یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے سب سے چھوٹے لڑکے بن یامین کو ان بھائیوں کے ساتھ کر دیا اور کہا کہ اے میرے بچوں، میرے دل میں ایک بات کھٹک رہی ہے، اسی لیے تم اس کا خیال رکھنا کہ جب تم مصر شہر میں داخل ہونا تو ایک ہی دروازے سے داخل نہ ہونا بلکہ الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا، کیونکہ اللہ نے تم لوگوں کو خوبصورتی کے ساتھ اچھی صحت سے بھی نوازا ہے، اسی لیے مجھے ڈر ہے کہ کہیں تمہیں دیکھ کر لوگوں کی نظر نہ لگ جائے۔ پیارے دوستو، اس کے آگے کا واقعہ انشاءاللہ تعالی جلد ہی اپلوڈ کیا جائے گا۔ واقعہ پسند آیا ہو تو لائک کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ جاتے جاتے ایک پیارا سا کمنٹ ضرور کر دینا۔ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔